الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو عبادات میں سارے انسانوں میں سب سے زیادہ ممتاز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو عبادات اپنی زندگی میں کی، ساری دنیا کی پوری امت ہے، امت مسلمہ کے تمام افراد جمع ہو جائیں، مل جائیں اور مسلسل عبادت میں لگے رہیں، دن بھر روزہ رکھیں، رات بھر قیام کریں، اس سب کو ملا لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہیں، جو ان کا درجہ ہے، جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے 100ویں حصے کے 100ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ پاتے. اتنی عبادات اللہ رب العزت کے ان کی مقبول تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زندگی میں بعض ایام ایسے بھی آئے آپ کی زندگی میں کہ جن میں آپ کا عبادت کے اندر انہماک اور زیادہ بڑھ جاتا تھا اور خوب زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر اور زیادہ زور دینے لگ جاتے تھے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا رمضان المبارک کا تو آپ پوری رات قیام فرماتے تھے اور ہمیں بھی ساتھ میں اٹھاتے تھے کہ تو اللہ کی عبادت کے لیے جگاتے تھے ہمیں. اسی طرح جب ذی الحجہ کے جب یہ ابتدائی درسے بھی شروع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے. عبادت میں آپ کا انہماک زیادہ بڑھنے لگ جاتا. یہ گویا امت کے لیے قسم کی ترغیب ہوتی تھی کہ سال میں اللہ رب العزت نے کچھ ایام ایسے رکھے، ویسے تو اللہ کے ہاں اللہ کے بندوں کی ہر عبادت قدر کے ساتھ مقبول ہے، لیکن کچھ ایام ایسے اللہ نے رکھے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت اس انسان کی اس عبادت کا وزن بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور بڑی قدر کے ساتھ اللہ اسے قبول فرماتے ہیں. ان میں سے یہ عشرہ ذی الحجہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ بھی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے فرمایا کہ یہ جو انسان اللہ کی مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں مسلمان بندے کا جو بھی عمل سال بھر جو بھی عمل کرتا ہے اتنا زیادہ محبوب نہیں ہوتا جتنا کہ سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العزت کو بندے کا یعنی مسلمان بندے کا ان 10 دنوں میں ایک نیک عمل جو ہے وہ اللہ کے یہاں محبوب ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ کو بڑی پسندیدہ ہوتی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 10 سے مراد یہ ابتدائی 9 دن جو ہیں، ان میں اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لیا جائے تو اس ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ان 9 ایام میں جو راتیں آتی ہیں ان راتوں میں اگر نوافل ادا کر لیے جائیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا شب قدر میں نوافل ادا کیے اتنا ثواب ہو سکے. اللہ رب العزت نے رمضان کا جو آخری عشرہ دیا ہے اس کی الگ فضیلت ہے، اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں عشرہ ذی الحجہ جنہیں کہا جاتا ہے اس کی الگ فضیلت ہے. اول تو ہمیں دونوں میں تقابل کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ نے ہر ایک کو اپنا ایک مقام دیا ہے، لیکن علماء نے ایک بہترین اس کے اندر تطبیق نکالی. فرمایا کہ دن تو عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہیں اور راتیں جو ہے وہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی وہ افضل ہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں انہی راتوں میں شب قدر آتی ہیں تو راتیں اس کی افضل ہو گئی اور دن ذی الحجہ کے افضل ہو گئے، اس لیے کہ یوم عرفہ جو ہے وہ دن ان 10 دنوں میں آتا ہے، ان 9 دنوں میں آتا ہے. ان 9واں دن یوم عرفہ ہی ہوتا ہے.
تو دن اس کے افضل ہے، دن کو کی جانے والی عبادت اللہ کے ہاں اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور راتوں میں کی جانے والی جو عبادت ہے وہ عشرہ سے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ تو ویسے علماء نے ایک تطبیق نکالی ہے، ورنہ دن ہو یا رات ہو یہ اوقات اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اب ان ایام میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ان 10 دنوں میں بندے کی عبادت بڑی محبوب ہے، اور ظاہر سی بات ہے عبادت صرف اس عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا ہمیں کہا ہو کرنے کا، اسے عبادت ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کسی چیز کو عبادت بنا کر کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ناقبول ہے اللہ کا۔ تو اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں یا یہ جو 9 دن ابھی آنے والے ہیں، ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعمال کیا کرتے تھے اور کن اعمال کو انہوں نے ہمیں کہا ہے۔ 4 کام ہیں جو ان 10 دنوں میں کرنے کے، 4 کام، ایک جو واجب ہے، 2 مسنون ہیں، اور ایک اس میں سے مستحب ہے۔ واجب سے مراد یہ کہ اس کو کرنا لازمی ہے، بغیر کسی عذر کے اگر نہ کیا چھوڑ دیا تو وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ اور مسنون کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر وہ کام بڑی پابندی سے کیے ہیں، ہم کریں گے تو ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر بغیر عذر کے چھوڑیں گے تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آیا ہمارے، اور اگر کوئی عذر ہے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کسی نے کر لیا تو ثواب ملے گا، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، بغیر عذر کے بھی نہ کیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اب وہ جو پہلا کام ہے جو لازم واجب ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے قربانی کا۔ ان ایام میں خاص طور پر جب 10 ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو ان ایام میں اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ عمل جو بندے کا ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو انسان جتنی بھی نیکیاں کرے اللہ کو اس کی سب سے پسندیدہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس کی سب سے پسندیدہ نیکی جو ہے وہ قربانی ہے۔ اب اگر ایک آدمی قربانی نہ کرے اور اپنے تھے یہ سوچ لے کہ یار یہ جو قربانی میں پیسے دوں گا یہ سارے پیسے میں جمع کر کے کسی غریب کو دے دیتا ہوں، کسی مستحق کو دے دیتا ہوں، یہ اس کی اپنی سوچ کے مطابق نیکی تو ہو گئی، لیکن یہ ایک قسم کا گناہ بھی اس نے کر لیا کہ اس عمل کو اس دن کرنے کا جو کام تھا وہ چھوڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانی کبھی چھوڑی نہیں تھی، جب استطاعت نہیں تھی تو اس حساب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کی جو کم تھی استطاعت، اور جب آخری جو آپ کا وہ تھا حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ نے استطاعت دی تو آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ یہ امت کو ایک عجیب تعلیم دی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک عجیب بدعت دنیا کے اندر آئی ہے، جانوروں کو ایسے سجا دیا جائے گا جیسے دلہنوں کو سجایا جاتا ہے، اور اس کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی، غریب کو قربانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہی جانور آج سے 10 سال پہلے دیکھو کیا حساب ہے، اور آج ان کی کیا قیمت ہوگی، عجیب ہوگی، اور قربانی کے دن ختم ہو جائیں اگلے 2 دن کے بعد دیکھیں کہ کیا قیمت ہوگی، وہی جانور ہے وہ سب کچھ ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ دنیا کے اندر شروع ہو گیا ہے، خوبصورتی اور یہ چیزیں وہ چیزیں، وہ جانوروں کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو صاحب حیثیت بھی ہے نا وہ بھی ناسمجھی میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جانور کی قیمت منڈی میں لگائی گئی ہے 1,30,00,000 روپے، ایک جانور کی، اس کے لیے بھی خریدار نہیں۔ لیکن یہ ہمارے رسول کی سنت نہیں ہے۔ بے شک آپ کا اخلاص اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، آپ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اتنا ہی خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو نارمل جو درمیانی قسم کے جانور ہیں زیادہ لے لیں، 10 لے لیں، 20 لے لیں، جتنے اللہ نے سبھی 30 لے لیں، اور مختلف جگہوں پر ان کو ان کی قربانی کر کے لوگوں میں تقسیم کر لیں۔
یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ اور ایک عام سی انسان ہے نا، وہ جب تک عقل میں بات ہے جو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور جو ہے نا، اس کو جب لایا جائے گا تو اس کے بالوں کے حساب سے اور اس کے پاؤں کے کھروں کے حساب سے نیکیاں دی جائیں گی۔ اب ایک جانور چاہے وہ 1.5 کروڑ کو یا 10 کروڑ کا ہو، اس کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ اور اتنی قیمت کے اگر 10 سے 20 جانور لے لیے جائیں تو کتنے بال ہوں گے اس کے؟ عقل بھی یہی کہتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس دن ان ایام کے اندر قربانی کے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جس کی جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اور صاحب حیثیت استطاعت سے مراد یہ کہ جب وہ اس کو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، زکوٰۃ کا خود مستحق نہیں ہے، دے سکتا ہے زکوٰۃ، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی لازمی کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بلکہ یہ تو واجب، حکم واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کیسے فرمائی؟ فرمایا جو آدمی قربانی نہیں کرنا نا، وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے پاس نہ آئے۔ یہ ناراضگی ہے، یعنی عید پڑھنے ہمارے پاس نہ آئے۔ جو صاحب حیثیت قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے نہ آئے ہمارے پاس۔ وجہ کیا ہے اس کا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نماز سے روک رہے ہیں؟ جب نیک لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے ہاں دعا مانگتے ہیں سب اکٹھے ہو کر، اور ان نیک لوگوں میں اگر کوئی ایک خطاکار بیٹھا ہو تو اس کی وجہ سے ان کی دعاؤں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشہور بات ہے کہ آپ کی اس قوم کے اندر جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اس قوم کے اندر ایک آدمی ایسا بیٹھا جو گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا، لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ ہماری عیدگاہ میں مت آنا، اب وہ قربانی نہیں کرتے ہوئے۔ اس وقت ہمارے یہاں سامنے بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں، اور اس طرح عقلی دلائل دے دے کر ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قربانی کوئی ضروری تو نہیں ہے، لوگ تو گوشت کھا رہے ہیں، گوشت تو مل رہا ہے لوگوں کو، یہ پیسہ غریبوں کو دے دو، یہ پیسہ کسی اور جگہ لگا دو۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی تعلیم ہے، لیکن یہ تعلیم اس وقت سے ہٹ کر دینی چاہیے۔ دوسرے اوقات میں جب کوئی شادی بیاہ میں فضول پیسہ ضائع کر رہا ہو نا، اسے ترغیب دینی چاہیے، بیٹا بھائی یہ پیسے وہاں لگا تو ادھر ضائع نہ کرو، یہ وہاں لگا۔ ہاں قربانی کے معاملے میں یہ بات نہیں چلے گی۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو ہمیں کرنا، یہ لازمی اور یہ واجب ہو گیا ان دنوں میں۔ دوسرا کام جو مسنون اعمال ہے دو، ان میں سے پہلا کام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 یہ جو 9 دن ہیں، 10 نہیں 9 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، لیکن ہم یہ مسنون عمل ہے، ہم پر کوئی لازمی نہیں کیا۔ جو رکھ سکتا ہے رکھے، نہ رکھ سکتا نہ رکھے، رکھے گا تو بہت بڑا ثواب ملے گا اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 9 جو 10واں دن ظاہر عید کا ہوتا ہے، ان 9 دنوں میں سے ایک دن، کسی بھی ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ یوم عرفہ کا روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس روزے کی برکت سے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ 1 سال گزشتہ جو گناہ ہوئے تھے وہ معاف ہو جائیں گے، اور 1 سال آنے والا جو سال ہے اس میں اگر کوئی گناہ اس سے ہوں گے، اللہ رب العزت پہلے سے اس کی مغفرت لکھ دیں گے۔ اتنا بڑا چلو یہ کہ یہ سنت ہے، کوئی آپ پر لازمی نہیں کیا، ہاں رکھ سکتے تو اچھی بات ہے۔ تیسرا عمل جو ان ایام میں کرنے کا ہے وہ ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ یہ بھی سنت اور یہ بھی لازمی ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ پڑھ لیں۔ ہر آدمی کو فرض نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھتے ہیں، مرد پڑھے تو بآواز بلند ایک مطلب، اور خواتین ہوں تو وہ آہستہ آواز میں، لیکن پڑھنے لازمی، یہ سنت عمل ہے، یہ بھی لازمی کرنا ہے۔ یہ ان ایام کے ساتھ خاص، یہ تیسرا عمل ہو گیا۔ اور چوتھا عمل جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے وہ ہے مستحب۔ کسی نے اس میں عمل کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ کسی کو پابند کرنا یہ غلط ہے کہ لازمی کرو، یہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟
وہ ہے ناخن اور بالوں سے متعلق حکم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس آدمی کا قربانی کا ارادہ اور قربانی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پھر جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو جب تک قربانی کے جانور پر چھری نہ پھر جائے اس وقت تک اپنے بال بھی نہ کاٹے، اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ لیکن یہ کوئی لازمی نہیں ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ یہ ایسا کر لے اس میں اجر و ثواب ملے گا۔ اب اس مستحب پر عمل کرنا، استحباب کے درجے میں اس کو رکھنا ہے، اس کو واجب اور فرض کے درجے تک نہیں لے کر جانا، اسی درجے میں اس کو رکھنا ہے۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، وہ شرطیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو قربانی کر رہے ہیں۔ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان کے لیے اس پہ عمل کرنا کوئی وہ نہیں ہے، مستحب بھی نہیں۔ نمبر 2، یہ اس آدمی کے لیے کہ جس کے ناخن یا بال جو لازمی کاٹنے کے ہیں وہ بڑے نہ ہوں۔ اگر وہ پہلے نہیں کاٹ سکا اور چاند ذی الحجہ کا نظر آ گیا، ناخن اس کے بڑے تھے، بال جس کی صفائی کرنا لازمی تھی بڑے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ مستحب نہیں کہ اس پر عمل کرے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اب یہ ناخن اپنے کاٹے، اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ اس آدمی کے لیے جو حج میں نہ ہو، حج میں جو ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، جو حج میں نہ ہو اس کے لیے یہ حکم۔ تو یہ حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ کہ اس پر کسی نے عمل کر لیا تو ثواب، نہیں کیا تو کوئی ضروری نہیں۔ لیکن یہاں تھوڑی سی خرابی یہ آ رہی ہے کہ اس عمل کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگ گئی ہے، اور ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مستحب عمل کو اہمیت دینی چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ اس استحبابی عمل کو سنت مؤکدہ کے درجے میں لے جانا اور پھر وہاں سے واجب کے درجے میں لے جانا، اور پھر لوگوں کو باقاعدہ اس کا حکم دینا، بھائی تم تو قربانی کر رہے ہو، کیوں یہ کاٹے تم نے قربانی نہیں کیا، تم نے ناخن کاٹ دیا، تم قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی جس آدمی نے ناخن کاٹ لی یا بال کاٹ لیا اس کو اس شخص سے دیکھنا کہ یہ قربانی نہیں کر رہا، یہ غلط ہے، یہ قربانی کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ تو مستحب عمل تھا، کسی نے کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں، پابندی والی بات نہیں، لیکن اس کو اتنا لازمی نہیں کرنا کہ بھائی لوگ اس کو لازمی سمجھنے لگ جائیں، اور اگر کسی نے یہ عمل کر دیا تو پھر اسے لوگ گناہ سمجھنے لگ جائیں کہ یار مجھ سے تو غلطی ہوگی، میں نے ناخن کاٹ دیا کہ اس مہینے میں نہیں کاٹنے تھے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مستحب عمل، تو اس ان 10 دنوں کے کتنے اعمال ہوئے؟ 4 اعمال ہوئے۔ پہلا عمل واجب ہے جو لازمی ہے، ہر صورت کرنا ہے صاحب حیثیت پر، وہ ہے قربانی۔ دوسرے 2 کام جو سنت ہیں، اور سنت میں بھی اعلیٰ درجے کی سنت ہے، وہ روزے رکھنے اور تکبیرات تشریق، یہ سنت لازمی کرنی۔ اور چوتھا اور آخری کام یہ بالوں اور ناخنوں کا حکم، یہ استحباب کا ہے، اس پر عمل کر لیا تو ثواب ہے، نہ کہ تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔